جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، نہ سکھائے اسی سے ہم کو ناز، اسی نے تیری نہ سکھائے اسی سے ہم کو ناز، گلی گلی تک گونج رہی اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے اس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے لڑتا ہے، ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو سب کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دانشوروں، قلمکاروں، حق پرست صحافیوں، علماء کرام، علماء حق، اساتذہ کرام، ڈاکٹرز، انجینئرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، زندگی کے ہر آئی ٹی آج کل
بڑھتا ہوا سب سے بڑا فیلڈ کہہ لیے، سب سے بڑی فیلڈ اس وقت اگر ہے دنیا میں تو وہ آئی ٹی کی ہے، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس سے تعلق رکھنے والے افراد تو میں یہ کہہ رہا تھا جینیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، زراعت ہے، فارمرز ہیں، کہنے مزدور۔ اب آتے ہیں جب آدمی عملی زندگی میں داخل، میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے، ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ لیکن تعلیم سے پہلے، ملازمت سے پہلے، ملازمت، کاروبار، محنت، مشقت سے پہلے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ وہ طبقہ کہلاتا ہے اسٹوڈنٹس۔ اسٹوڈنٹس کا کہلاتا ہے، جس میں بوائز بھی ہوتے ہیں، گرلز بھی ہوتی ہیں، جس میں اسکول کے طلبہ اور طالبات بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے نرسری، کنڈر گارڈن، نرسری، پہلی کلاس۔ وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچیاں جاتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ اس وقت پوری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، معزز خواتین و حضرات، خاص طور پر خاص طور پہ جو ملینیلز جو ہیں، وہ جو آپ دیکھ لیجئے ڈکشنری میں 94 کے بعد سے لے کے آج تک وہ ملینیلز میں آتے ہیں۔ تو ہر سننے والے کے لیے، ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے، گڈ ایوننگ، آداب عرض، نمستے، سری اکال۔ اور جس کا جو مذہب ہے اس کے ناموں کے ساتھ، الطاف حسین، آپ کا الطاف حسین، دشمنوں کا الطاف حسین، اپنوں کا الطاف حسین، دشمنوں کا الطاف حسین۔ APMSO All Pakistan Students Organization کا آج 11 جون 2020 کے
دن ہم سب جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو اے پی ایم سو سے محبت رکھتے ہیں، ایم کیو ایم سے محبت رکھتے ہیں، سندھ سے محبت رکھتے ہیں، ان سب کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، خصوصاً بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، گرلز بوائز. 42 anniversary of the foundation day today is the 42nd foundation day of the MQM. Sorry, APMS. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہمیں جو لوگ ملک کا دشمن، غدار، ٹیررسٹ، دہشت گرد، بھتہ خور، بوری بند لاشوں کا الزام وغیرہ 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 جو لگاتے ہیں، وہ ایک بات پر غور کریں کہ سارے الزامات لگا لیں، لیکن غداری کا آپ الزام اس لیے نہیں لگا سکتے کیوں کہ اے پی ایم سو کا جس دن آغاز ہوا تو بہت سے پنجاب کے بڑے نامی گرامی لوگوں نے ایک قیامت اٹھا دی، شور مچا دیا کہ لو مہاجر، عصبیت، تعصب، لسانیت یہ را کی ایجنٹ ہے. اس وقت میں نے را کا نام بھی نہیں سنا تھا، نہ کوئی ہماری بدری ہوتی تھی. اسی لیے آل پاکستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. اب پاکستان جب مزید باقی ٹوٹا ہوا پاکستان موجودہ جب یہ ٹوٹ جائے گا ملک کو، تب بھی جب ایم کیو ایم کی الطاف حسین کی تاریخ لکھی جائے گی، اس وقت بھی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس کا ذکر کیا جائے گا. ہمارے شروع سے دل میں تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کر لیا. 42 سالہ جد و جہد کے دوران آگ اور خون کے دریا عبور کیے ہزاروں ساتھیوں کو پاکستانی فوج، ان کی پیرا ملٹری فورسز اور ان کے پے رول پر کام کرنے والے پولیس والوں نے بے دردی سے، سفاکیت سے قتل کر دیا. ماورائے عدالت، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز of the APMS workers, leaders, MQM workers, leaders, supporters, their relatives. پھر بھی ہم نے جب عوامی جماعت بنائی، مہاجر قومی موومنٹ، تو بعد میں اس میں سے لفظ مہاجر نکال کر ہم نے بتایا کہ ہم لسانیت مقصد نہیں تھا. مقصد الطاف حسین کی جو فلسفی تھی، ریئلزم، پریکٹیکلزم، اور پاکستان میں کسانوں، ہاریوں، مزدوروں، محنت کشوں، ایماندار پڑھے لکھے لوگوں کی حکمرانی اور ان کے حق کو تسلیم کرنا، انہیں برابر کا شہری سمجھنا، سن آف دا سوائل اور ناٹ سن آف دا سوائل کا مسئلہ
الطاف حسین نے نہیں اٹھایا. یہ تفریق الطاف حسین نے پیدا نہیں کی. پہلے ہم پاکستانی بن کر 47 میں ہمارے آبا و اجداد آئے تھے، لیکن ہمیں مقامی لوگوں نے مکڑ، تلیر، مٹروا، پناگیر، بھیا اور مہاجر کہہ کے پکارا، اور ہمارا ملازمتوں سے اخراج ہونے لگا. اعلیٰ سول محکمہ جات، سول جو امتحانات کے مراکز ہیں اس میں نہ بیٹھنے دیا گیا، اور بالآخر جو سول ملازمت میں بیوروکریسی میں تھے سب کو ایک ایک کر کے نکال دیا. اور مہاجروں کے لیے آج بھی جو اشتہارات آتے ہیں، خدا کی قسم آپ پڑھ لیجئے کہ پنجاب کی اتنی سیٹ، فلاں جگہ کی اتنی سیٹ، اربن، اور اگر سندھ کو دیتے بھی تو وہ لکھتے ہیں اربن ایریاز کے 2-1، شہری 9. کراچی میں ملازمت چاہیے، کراچی کے لوگوں کے لیے 9. بیٹوں، بچوں اسکول کے، کالج کے، تم اگر الطاف بھائی کو چاہتے ہو تو تم کو آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم وہ کام حقوق دلانے کا جو کرنا چاہتے تھے مہاجروں کو، وہ نہیں دلا سکے. پھر ہم نے ہم نے مہاجر لفظ ختم کر کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان رکھا نام یہاں بھی، اور پورے کراچی سے لے کے پشاور سرحد قبائلی علاقہ جات تک ہمارے یونٹ کھل گئے. پورے سندھ میں تھے، پورے پنجاب، بلوچستان، ہر جگہ. لیکن ISI پاکستان کی فوجی پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا. ہم نے پاکستان میں جو الزام ہمارے اوپر لگتا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی، بھتہ خوری کی، بوری بند لاشیں ہم نے سڑکوں پہ پھینکی، جس میں انسانوں کو قتل کر کے بوری میں بند کیا کر کے ہم نے پھینکا. یہ الزامات ہم پر آج تک لگائے جاتے رہے ہیں اور آج بھی لگا رہے ہیں. اگر ہم دہشت گرد ہوتے، بھتہ لینے والے ہوتے، تو طلباء APMSO سے جنم لینے والی آواز جد و جہد کی، وہ کبھی یہ دیکھیے، جس دن ہے ہم پوسٹر بانٹ رہے ہیں، اگر اس کو کلوز اپ ہو تو دیکھ لیں گے آپ. الطاف حسین آپ کی طرح سے نوجوان تھا. یہ دیکھیے، بتائیے الطاف حسین کہاں ہے؟ دیکھ لیا، یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہاف پینٹ، دیکھا آپ نے؟ تو یہ اس دن کی 11 جون کی، اس دن آغاز کیا آگ اور خون کے دریا عبور کرنے کے باوجود تمام سانحات، اس کی تفصیل پہ جاؤں گا تو آج کے موضوع سے ہٹ جاؤں گا.
تو اگر ہم دہشت گرد امن خراب کرنے والے ہوتے تو کہتے ہیں ایک آواز پہ پورا سندھ بند ہو جاتا تھا. یہ لوگوں کی چاہت پیار تھا. کہتے نہیں گولی سے بند ہوتا تھا. تو گولی سے کوئی بھی جماعت مجھے بند کر کے تو دکھا دے. نہیں, ہم ڈیموکریٹک پروگریسو ڈیموکریٹک لوگ تھے. ہم نے 87 میں بلدیہ کے الیکشن میں حصہ لیا. کراچی میں میئرز ڈپٹی میئرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے. کراچی حیدرآباد میں. حیدرآباد کو میں اپنا شہر کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں, لیکن وہاں پر بہت ظلم ہوا ہے اور وہاں گرفتار کرنے والوں کو مخبر بنا لیا گیا بیشتر کو. لیکن حیدرآباد کے عوام, ماؤں بہنوں کے دل آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہیں. اگر نہیں تو 24 گھنٹے کے لیے چلو جنا گراؤنڈ نہ صحیح, 90 نہ صحیح, حیدرآباد میں اجازت دے دو کہ ایک جلسہ الطاف حسین کرے گا 24 گھنٹے کے اندر. اور کسی کا فوٹو آپ بنائیں گے بنائیں, ویڈیو بنائیں گے بنائیں, لیکن قرآن پہ آ کے چیف آف آرمی اسٹاف قرآن پہ ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ آپ جلسہ کرو ایم کیو ایم والو حیدرآباد میں, ہم جلسے کے انتظامات کرنے والے سارا جلسے کا جو انتظام کریں گے ان میں سے اور جلسے میں شریک ہونے والوں میں, نعرے لگانے والوں میں کسی کو ہم گرفتار اس کو نہیں کسی کو گرفتار نہیں کریں گے, نہ کسی کے گھر میں چھاپا ماریں گے. تو 24 گھنٹے میں بتا دوں گا حیدرآباد کس کے ساتھ ہے. آیا الطاف حسین کے ساتھ ہے یا منوس بے غیرت ضمیر فروش کمینے, کمینہ صفت, بزدل, لالچی, خود غرض غداروں نے اپنے مفاد کی خاطر مہاجر قوم کا بار بار سودا کیا. کبھی کسی نے کبھی کسی نے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب فوج, ملٹری انٹیلیجنس, ایم آئی اور آئی ایس آئی, آئی بی, پیراملٹری فورسز ان کے مخبر ہیں. اور اپنی قوم کے کارکنوں کی, الطاف حسین کے چاہنے والوں کی مخبریاں کرتے ہیں, انہیں گرفتار کرواتے ہیں. اپنی قوم کے اتنے بے غیرت ہیں, یہ اتنے کمینے ہیں, پتہ نہیں ان کے ماں باپ نے کس کا نام لے کر ان کو پیدا کیا ہوگا. میری سمجھ میں نہیں آتا. بے غیرتوں شرم کرو, انتظار کرو, بہت جلد اب وہ وقت آنے والا ہے جب سندھو دیش آزاد ہوگا. جب سندھو دیش آزاد ہوگا, ہر جاگیردار وڈیرے سندھیوں کو جو سندھی ہاری کسانوں پہ ظلم کرتے ہیں, اور ہر اس مہاجر کو جس نے غداری کی یا جس نے غداروں کو پیسے دیے, اور ان بڑے بڑے پیسے والوں کو جنہوں نے
پنجابی فوج کا ساتھ دیا, ISI کا ساتھ دیا اور MQM کے خلاف مغلظات بکیں. ہندو دیش میں جس طرح بنگال میں غداروں کا حساب ہوا اور ہو رہا ہے, ایسا ہی ہندو دیش میں ہوگا. ہر غدار کا, ہر جاگیردار کا, ہر مہاجر ہو یا سندھی ہو, دونوں سندھ کے ہیں. سندھ ہمارا ہے, ہم سندھ کے مالک ہیں, ہم سندھ کے مالک ہیں. دونوں 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 سندھ کے مالک ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں, ہم نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا, اب ہے متحدہ قومی موومنٹ مائنس پاکستان. جب پاکستان میں ہاں تو میں بتا رہا تھا الیکشن میں حصہ لیا 88 میں, ملک کی تیسری بڑی, 90 کے الیکشن میں, 93 کے, 97 کے, 2002 کے یا 2008 کے, ہر الیکشن میں MQM تیسری ملک کی بڑی جماعت بن کر اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت ووٹوں سے, کہتے ہیں بندوق سے, بندوق سے فوج جتواتی ہے پرائم منسٹر بنانے کے لیے, ISI جتواتی ہے. قرآن کی قسم, رسول کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ طیبہ کی قسم, پاکستان کی ISI, پاکستان کی فوج اور MI سے بدتر دنیا میں کوئی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے. ظالم, سفاک, بے غیرت, بے شرم. مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, اس لیے میں ISI اور جرنیلوں کے کپڑے نہیں اتار رہا, میں ان کے گھر تک کی بات جانتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ جس کے ساتھ ہو, اس کی انٹیلیجنس بھی تمام تر بڑی بڑی دیواریں توڑ کر اندر سے معلومات لے آتی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی اس کے خلاف بے پناہ جھوٹے الزامات لگا کر آپریشن میرے بچوں, اسٹوڈنٹ ملینیلز, انہوں نے 19 جون 1992 کو پہلا باقاعدہ وردی میں ٹرکوں پر غداروں کو بٹھا کے یہ لائے اور MQM کے تمام دفاتر پر قبضہ کرا دیا. فوج اور حقیقی دہشت گردوں نے مل کر. یا آپ اپنے والدین سے پوچھ لیجئے, میرے بیٹوں, میرے بچیوں, میری بچیوں, وہ تمہیں بتا دیں گے تاریخ. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور سندھی, مہاجر اور سندھی, کتنی مرتبہ ان کو لڑایا گیا ہے. کوٹا سسٹم, سندھی آگے, مہاجر نیچے, سندھی کی تفریق, کوٹا سسٹم, تفریق پیدا کر دو سندھیوں میں اور مہاجروں میں. اور وہ 60% جو سندھیوں کو دیا گیا تھا بھٹو نے, وہ خدا کی قسم اس سے کسی غریب ہاری کسان مزدور کے بیٹے کو فائدہ نہیں ہوا. جاگیرداروں نے, جاگیردار کے بچوں نے اس 60% سے فائدہ اٹھا کر 3rd کلاس
پوزیشن حاصل کرنے والے تک نے میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج میں وڈیرے جاگیردار کے بچوں نے داخلے لیے بغیر میرٹ کے. اس سے سندھی غریب سندھیوں کا اور استحصال ہوا اور غریب سندھیوں کے لیے کلرکی چپراسی بس یا سپاہی بن جائیں اس کی یہ اس کی قسمت میں آئے. کوٹا سسٹم بچوں بھٹو نے نافذ کیا تھا مگر اللہ رسول کی قسم یہ کوٹا سسٹم پنجابی فوج نے جان بوجھ کر جیسے انگریز سرکار نے ہندوستان کی تقسیم کے لیے انہیں لڑانے کے لیے ہندوازم اور اسلامازم کا نعرہ لگایا اسی طرح یہاں کوٹا سسٹم نافذ کیا. یہاں کوٹا سسٹم انہوں نے نافذ کیا. اب کوٹا سسٹم جب نافذ ہو گیا اور بھٹو نے نافذ کیا تھا, بھٹو کو جب گرفتار کیا اور بھٹو کو پھانسی ہوئی تو جنرل ضیاء الحق نے سندھیوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. جنرل ضیاء الحق نے 10 سال کا مزید اپنے دستخط سے اضافہ کر دیا. اس کے بعد ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے اس میں اضافہ کیا. الطاف حسین جھوٹ نہیں بولتا, یا جمہوری حکومت کا سربراہ ہے تو فوج نے اس سے کہا کہ مزید 10 سال اور بڑھا دو. یہ تفریق رہے. پھر سانحہ پکا قلعہ کرایا, سانحہ 30 ستمبر حیدرآباد کرایا. اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. سندھ میں لینگویج بل, ارے بھائی لینگویج بل کہ ہم مخالف نہیں ہیں, سندھی زبان ہماری زبان ہے, لیکن سندھ میں صرف سندھی زبان کو سرکاری زبان بنانے کا بل پیش کر کے اگر لڑانے کا مقصد نہیں تھا تو کیا تھا, کیونکہ اگر مقامی زبانوں کا بل پیش کرنا تھا تو پنجاب میں بھی کرتے, سرحد میں بھی کرتے, بلوچستان میں بھی کرتے کہ مقامی زبانوں کا بل ہے اور بلوچستان میں سرکاری زبان بلوچی ہوگی, پنجاب میں سرکاری زبان پنجابی ہوگی اور صوبہ سرحد میں کے پی کے میں پشتو زبان ہوگی, یا جو زبان وہاں بولی جاتی ہے وہ زبان ہوگی اکثریت میں. کیا خیال ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں بیٹو؟ اب آپ بتائیں am I right اور wrong؟ آج 42ویں سالگرہ ہے. آج میں آپ کو بیٹو, ہیلو گرلز, پیاری پیاری بیٹیوں, اسمارٹ بہادر میرے بیٹو, تم پہ ناز ہے, تم نے کل ثابت کر دیا پورے سندھ بھر میں 42ویں سالگرہ کے پوسٹرز اور بینرز لگا کے تم نے ثابت کر دیا کہ اگر 42 سال پہلے تحریک چلانے والے آج بوڑھے ہو گئے ہیں تو تحریک ختم نہیں ہوئی, ان سے زیادہ بڑھ کر ان کے بیٹے اب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور بیٹو تیار رہنا, وقت آ رہا ہے. تو میں نے سائیں جی ایم سید مرحوم سے ملاقات کی. سائیں جی ایم سید کے خیالات میں نے سنے تو
تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ یہ لڑائی مجھے معلوم تھا یہ کیوں کرائی جا رہی ہے سندھی اور مہاجروں میں. تو ایسے حالات ہو گئے تھے سندھ میں ساتھیوں، خدا کی قسم، ٹنڈو الایا، ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام، ٹنڈو الایار، لاڑکانہ، خیر پور اور اندرون سندھ کے جہاں مہاجر رہتے ان سے پوچھو کہ کالجوں میں جب جاتے تھے تو جی ایس این والے روکتے تھے. وہ کہتے تھے مہاجر ہو، کس جماعت کے ہو؟ وہ کہتے تھے اے پی ایم سے. اس وقت ایم کیو ایم نہیں بنی تھی. تو کہتے تھے جی ایس این والے لیٹر لکھوا کے لاؤ. ہم لیٹر لکھتے تھے، ہم لیٹر لکھتے تھے اور اس کو دیتے تھے. جب وہ لیٹر لے کے جاتا تھا نواب شاہ مہران انجینئرنگ یونیورسٹی ہو یا زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام ہو تو وہ دیکھ کے ان کو جانے دیتے تھے. اتنا اچھا ماحول میں نے بنا دیا تھا. لیکن یہ فوج کو، آئی ایس آئی کو تمہیں بہت بڑا حساب دینا ہوگا. آئی ایس آئی اور پاکستان کے فوج کے جرنیلوں، بہت بڑا حساب دینا ہوگا. تو اس ماحول کو توڑنے کے لیے انہوں نے 30 ستمبر کا سانحہ پکا قلعہ، وہ سارا ماحول جو سائیں جیم سید مرحوم اور ہم نے اپنے بیانات سے جگہ جگہ جا کے تقریریں کر کے بنایا. سائیں کے بیانات نے بڑا اس میں کام کیا ہے. اپنے جو سننے والا تھا، سائیں سے سچی محبت کرنے والا تھا، اس نے سائیں کی بات کو سنا، سائیں جی ایم سید کی. اب ہم اس نتیجے پر متفقہ طور پر پہنچے ہیں. کیا متفقہ طور پر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یار سوری میرے بیٹے بیٹیوں کہ سندھی باہر سے نہیں آتا، مہاجر باہر سے نہیں آتا، دونوں یہیں کماتے ہیں، دونوں یہیں کھاتے ہیں، دونوں یہیں ملازمت کرتے ہیں اور دونوں یہیں خرچ کرتے ہیں. کوئی منی آرڈر ہندوستان نہیں بھیجتے، پنجاب نہیں بھیجتے، صوبہ سرحد نہیں بھیجتے، بلوچستان نہیں بھیجتے، سندھ میں خرچ کرتے ہیں، سندھ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگر مر جائیں تو مرنے کے بعد اپنے ملک کے بھی کے پنجاب یا بلوچستان لاشیں نہیں بھیجتے. ہم اور سندھی وہیں دفن ہوتے ہیں. اب ہمارا مرنا جینا مہاجروں کا وہ دھرتی سندھ سے وابستہ ہے، اور سندھیوں کا جینا مرنا سندھ سے وابستہ ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی زمین جہاں انہوں نے 700 سالہ تو حکومت کی ہے اور ہزاروں سال سے رہتے چلے آئے ہیں، اس مٹی سے، جہاں اس مٹی نے انہیں بڑے بڑے مقامات دیے، اس مٹی سے غداری کر کے اسے تقسیم کر دیا. اور غدار
جو تھے ویسٹ پنجاب کے، ان کو تحفے میں تقسیم کر کے پاکستان دیا. نہ یہ پاکستان پٹھانوں کا ہے، یہ پاکستان قبائلیوں کا ہے، نہ یہ پاکستان بلوچوں کا ہے، نہ ہزاروال کا، نہ کشمیریوں کا. یہ پاکستان صرف اور صرف پنجابیوں کا ہے. پنجابی اینکر پرسن بلدیہ میں لگی آگ کا ذکر کرتے ہیں، سانحہ علی گڑھ قصبہ کا نہیں کرتے، سانحہ 30 ستمبر کا نہیں کرتے، 12 مئی کا کرتے ہیں. 30 ستمبر کا، سانحہ 30 ستمبر کا ذکر نہیں کرتے، پکے قلعے کا نہیں کرتے، علی گڑھ قصبہ کالونی کا نہیں کرتے، 31 اکتوبر کا نہیں کرتے، 19 جون 1992 کے آپریشن کا نہیں کرتے، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن کا نہیں کرتے. پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو 73 سالہ بزرگ انہیں شہید کیا. ISI اور فوج نے پہلے 6 مہینے اس پروفیسر کو، جس نے لاکھوں بچوں کو تعلیم دی ہو، اس کو گرفتار کیا، 6 مہینے تک جیل میں رکھا. یہ بہادر چری نڈر بہادر آدمی جیل سے رہا ہونے کے بعد پھر اس نے دوسرے دن سے کام شروع کر دیا. دھمکیاں ملتی رہیں، لیکن یہ اتنا وفا نبھانے والا شخص تھا کہ اس نے کام پھر شروع کیا. پورے سندھ بھر میں اس نے دورے کیے، یونٹ بنائے. دھمکیوں کے باوجود کئی دفعہ ISI والے، فوج والے، رینجرز والے اپنے ہیڈ کوارٹروں میں لے گئے، دھمکیاں دی. اس کے بعد بالآخر جب خاموش نہیں ہوئے، نہیں ڈرے، کون؟ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف، تو ان کو پکڑ کر IMI کے ہیڈ کوارٹر لے گئے. وہاں ان پر تشدد کیا، ان پر ظلم کیا، اور اتنا ناخون نکالے جسم کے، بوٹیاں نوچی ان کی. 73 سالہ بزرگ دل کے مریض بالآخر اس تشدد سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں گالی نہیں دے سکتا، مگر ان بے غیرت اینکر پرسن، ان بے غیرت رپورٹرز، ان بے غیرت تجزیہ نگاروں سے، پاکستان کے پنجابی تجزیہ نگار، تم لوگ ظلم اور دہشت گردی کی بات کرتے ہو. تم لوگوں نے کبھی پروفیسر حسن ظفر عارف کے قتل کو اٹھایا؟ بے غیرت. پھر کہتے ہو تم ٹیلی ویژن پہ آ کے، ٹیلی ویژن 99.9% پنجابیوں کا ٹیلی ویژن ہے، فوج کے پنجابیوں کا ٹیلی ویژن ہے. اب آپ کہیں گے میر شکیل الرحمان کیوں گرفتار ہے؟ وہ گرفتاری کے بعد بھی اس کا ٹیلی ویژن تو چل رہا ہے، 90 کی طرح بند تو نہیں کر دیا. جنگ کے دفتر میں سمجھا کرو، یہ سیاست بازی ہوتی ہے. ساتھیوں، گرفتار تو نواز شریف بھی ہوئے، آصف زرداری بھی ہوئے. کیا ہوا؟ ارے بھائی کچھ نہیں کرتے. قاتلوں کو، رینجرز کے، فوج کے، ISI کے لوگ جنہوں نے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو شہید کیا تشدد کر کے، ان قاتلوں کا ذکر نہ کرتے. گرفتار کرو، انہیں سزا دو، یہ نہ کہتے کم از کم 2 لفظ فاتحہ کے تو پڑھ لیتے ٹی وی پہ آ کے. اگر ہمیں یا پروفیسر حسن ظفر عارف کو پاکستانی سمجھتے، جب ہمیں پاکستانی ہی نہیں سمجھا جاتا، تو پاکستان جب ہمیں نہیں مانتا، ہم پاکستان کے وجود سے
آج علل اعلان 42ویں یوم تاسیس پر انکار کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اور اب جو غلطی ہمارے بزرگوں سے ہوئی تھی وہ غلطی اب ہم نہیں کریں گے. اب سندھ کے مستقل باشندے مہاجر اور سندھی دونوں سندھ کے بیٹے ہیں. اب ہم مل کے سندھو دیش کے لیے پرام طریقے سے سندھو دیش کے قیام کے لیے پرام طریقے سے انشاءاللہ جد و جہد کریں گے. 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 اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ نشان کیوں بنایا؟ یہ نشان اس لیے بنایا کہ ہم نشان جس دن ہم پرامن مظاہرے کریں گے تو ہم ایسے ہی نشان بنائیں گے. یہ غدار ہے، یہ غدار ہے، یہ غدار ہے. ہم کچھ کہیں گے نہیں. ہاں، سندھو دیش بن جانے کے بعد چائنا اور پنجابی فوج ان دونوں سے ہم مستقل باشندے نہیں، سندھ دھرتی ماں کے بیٹے ہم ایک ہیں. جو غلط فہمیاں تھیں وہ بہت حد تک دور ہوئی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں ان کو آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی سے تنخواہ لینے والے اچھال رہے ہیں. یہ ہمارا سندھیوں کا معاملہ ہے. تم جاؤ، نکلو، چھوڑو سندھ کو. ہم آپس میں جو بھی بات چیت ہوگی طے کر لیں گے، اور سندھو دیش کا آئین ایک فلاحی آئین ہوگا جہاں ذات پات نسل ریسزم اس چیز کا وجود ہی نہیں ہوگا. نہ مذہب پرسنل ملکیت ہوگی، پرسنل ان کا معاملہ ہوگا، نہ مذہب پر، اور نہ خواتین کو نیچا کوئی دکھا سکے گا. الطاف حسین واحد آدمی ہے جس نے خواتین کو گھروں سے نکالا اور وہ اسمبلیوں میں بھیجا، سینٹ میں بھیجا، میں نے بھیجا. اور الطاف حسین کے جلسے میں جتنی ماں بہنیں بیٹیاں آتی تھی، آج تک پاکستان کے کسی جلسے میں اتنی ماں بہن بیٹیاں نہیں آتی. میری ماں بہنیں بیٹیاں آج بھی الطاف بھائی سے بہت پیار کرتی ہیں، بہت زیادہ. اور بیٹے رب ان کا کرم ہو رہا ہے. بیٹو فکر نہیں کرو، بس کوئی ضرورت نہیں ہے گروپ شروپ بنانے کی، اس سے معاملہ اور خراب ہوتا ہے. ہر آدمی انقلاب بھی بن جائے خود، اور جسمم کے سربراہ سائیں شفیع برفات نے کہا کہ واقعی اب ہمیں پنجابیوں کی چال میں نہیں آنا. یہ وہ بہادر شخص ہے جس نے سائیں جی ایم سید کی روح کو تسکین پہنچائی. سائیں عطا محمد بھمرو کی روح کو تسکین پہنچائی، اور سندھ کے شہیدوں کی روح کو
تسکین پہنچائی اور MQM کے شہیدوں کی روح کو بھی تسکین پہنچائی کہ مہاجر، تم مہاجر کے قائد نہیں ہو، تم سندھ کے بیٹے ہو، تم سندھ کے قائد ہو۔ اور آج میرے ساتھیوں جو اعتراض کرتے ہیں کہ سندھیوں میں سندھی جو ISI کے پنجابیوں کے پے رول پہ ہیں، شراب کباب لڑکی کے لے کر جو مخبریاں کرتے ہیں، وہ تو غدار ہیں سندھ کے، لیکن سندھ کے ایسے بھی ہیں جنہوں نے جانیں دی اور شہید ہوئے، سینکڑوں شہید۔ تو میرے ساتھیوں، کسی کے دل کا حال تو کوئی نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لیکن آج آپ کو میں اوورسیز امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، جرمنی ہو، UAE ہو، عرب کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا بھر میں جہاں جہاں MQM کے چاہنے والے رہتے ہیں، وہ بھی دیکھیں، دشمن بھی دیکھیں اور خود فیصلہ کرے کہ سائیں شفیع برفت جسمم کے بہادر نڈر لیڈر نے ڈٹ کے کس طرح 42ویں سالگرہ APMSO کے 42ویں 42nd اینیورسری آف دی APMSO پر کانگریچولیشن، مبارکباد کن الفاظ میں پیش کی ہے؟ آپ بتائیے کہ یہ اس کے دل کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ ساتھیوں، غور سے دیکھیے، چاہے تو آپ اسے لکھ لیں، ٹیپ کر لیں، جو بھی چاہے کریں۔ بسم اللہ۔ سائیں نے جو آج ایک اپنا بیان تمام APMSO کے کارکنان کو دیا ہے، ساتھیوں کو دیا ہے، تجدید عہد وفا کا دن، یوم تاسیس، دوبارہ سے لگائیے آواز، تجدید عہد یوم تاسیس، تجدید عہد وفا کا دن، یوم تاسیس، تجدید عہد وفا کا دن، یوم تاسیس، تجدید عہد وفا کا دن، شعور اور آگہی کا دن، عائد سے وفا کا دن، سندھ دھرتی ماں سے محبت کا دن، جہد مسلسل کو نبھانے کا دن، قربانیوں اور آزمائشوں کا دن، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر للکارنے کا دن، پنجابی استعماریت، قبضے اور غلامی سے انکار کا دن، سندھ ماں کی بقا کے عزم کا دن۔ آؤ کہ آج ہم سب مل کر یہ اعلان کریں کہ ہم سب الطاف حسین ہیں، اور دشمن کو یہ صاف صاف بتا دیں کہ تیرے ظلم سے، تیرے جبر سے، تیری غلامی سے، سنو اے پنجابی سامراج، ہم اعلانیہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب الطافسٹ ہو چکے ہیں، ہم سب اب سندھ ہو چکے ہیں، اب ہم تیرے غلام نہیں، کیونکہ اب ہم الطاف حسین ہیں، ہم موئنجو دڑو، رنی کوٹ اور شاہ بھٹائی ہیں، ہم راجہ دائر، دریا خان
شاہ عنایت ہیں اور ہیمو کالانی ہے. اب ہم سندھ ماں کا وجود بھی ہے تو روح بھی ہے. ہم افکار قائد بن چکے ہیں. اب ہماری موت اور زندگی قائد کا احکام بن چکی ہے. اب ہماری تدبیر اور حکمت قائد کا فرمان بن چکی ہے. اب ہماری سیاست کا منشور وطن یا کفن، آزادی یا موت بن چکا ہے. اور سنو اے دشمنوں، ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ سندھو دیش مقدر ہے. سائیں جی ایم سید رہبر ہے اور الطاف حسین قائد ہیں. ہاں، صرف الطاف حسین ہی قائد ہیں، کیونکہ الطاف حسین محض نام نہیں، الطاف حسین ایک ادارہ ہے، تاریخ ہے، حوصلہ ہے اور نظریہ ہے. الطاف حسین جرأت اور شجاعت ہے، جرأت اور ہمت ہے، بہادری، بے باکی، عزم اور ولولہ ہے، آزادی اور مستقبل کی بقا کی ضمانت ہے. الطاف حسین انقلاب سندھو دیش کے معمار ہیں. الطاف حسین جدید سندھ کے قومی سماج کا حقیقی ترجمان ہے. الطاف حسین آج اے پی ایم ایس او کا 42واں یوم تاسیس ہے. اے سندھ ماں، تمہیں الطاف حسین جیسے حلالی، وفادار، بہادر اور باشعور فرزند کے سیاسی جنم کی مبارک. اور اے سندھ ماں، یہ تیری ہی عظمت اور تیرا ہی معجزہ ہے کہ تیری ہی کوکھ سے الطاف حسین جیسے فرزند وفا نے جنم لیا ہے. ایک گمراہ نسل پرستوں، ایک تن نظر فرقہ پرستوں، ایک غدار سندھ، دشمن جاگیرداروں، اے بنیاد پرست انتہا پسندوں، کان کھول کر سنو. تم اگر الطاف حسین سے وفادار نہیں ہو تو پھر تم میری سندھ ماں کے بھی وفادار نہیں ہو. اور اچھا ہوگا کہ تم میری سندھ کو چھوڑ کر پنجاب چلے جاؤ، جس کے تم سیاسی دلال بنے ہوئے ہو. اب میری سندھ میں غدارے سندھ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جس سندھ کے رہبر سائیں جی ایم سید ہیں، جس سندھ کے قائد الطاف حسین ہیں، اے اہل سندھ کے باشعور لوگوں، یاد رکھو، اپنے رہبر، اپنے قائد اور اپنے سندھو دیش سے محبت ہی ہمارا سیاسی منشور اور جد و جہد کا بنیادی اصول ہے. قائد سندھو دیش سائیں الطاف حسین کو یوم تاسیس مبارک ہو. شفیع برفت. شفیع برفت، شفیع برفت، محبت کرنے والے پورے سندھ کے سندھیوں، میں شفیع برفت کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی عمر سادے ہمارے سروں پر قائم رہے. اور سندھیوں، سندھی نوجوانوں، سندھی نوجوانوں، اگر تم مجھے قائد مانتے ہو تو پھر حکم بھی مانو. جیسے شفیع برفت نے کہا کہ جو قائد کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے. میں سندھیوں، مہاجر نوجوانوں، تم دونوں الگ نہیں، دونوں سندھ کے بیٹے ہو. نوجوانوں آؤ، اب وقت تیزی سے بدل رہا ہے. ہم مل کر
عمل جدوجہد میدان عمل میں کریں. اس کے لیے جتنی جانیں جاتی ہیں چلی جائیں، مگر دھرتی ماں کی عزت، دھرتی ماں سندھ کی عزت کو نیچا نہیں کرنے دیں، نہیں کرنے دیں. چاہے آگ اور خون کے کتنے ہی دریا ہم کو عبور نہ کرنا پڑے. ابھی جنہوں نے غداری کی ہے مہاجر، بلکہ سندھ کے بیٹوں، سندھ کے شہیدوں سے، چاہے اردو بولنے والے ہوں یا سندھی بولنے والے، جنہوں نے غداری کی ہے ایم کیو ایم میں، وہ سن لیں. تم نے سب نے کوشش کی الطاف حسین بننے کی. فوج قائد نہیں بناتی دنیا کی کوئی فوج. قائد، اور ایسا قائد کہ 42 سال سے لوگ اس سے پیار اور محبت کر رہے ہیں، بزرگ بھی، بوڑھے بھی. ایک میرے پاس کلپ نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں دکھاتا. ایک بوڑھی، ایک بزرگ، بہت بزرگ خاتون ہے، وہ ایک 42ویں یوم تاسیس پر وہ چل رہا ہے، کیا نام ہے، نغمہ چل رہا ہے، اور وہ اتنی ضعیف ہے، میرا خیال ہے 100 سال کی تو عمر ہوگی ان کی قریب، اور وہ کس طرح وکٹری کا نشان بنا رہی ہے. ایسے کاش وہ میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا. بچوں کے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے آئے ہیں، تو یاد رکھو فوج قائد پیدا نہیں کر سکتی. قائد وحدہ لا شریک اللہ کی ذات، نیچر، کاسمک پاور وہ پیدا کرتی ہے. کاسموٹک ایکشن، وہ نیچر، وہ طاقت بناتی ہے جسے بھگوان وشنو، کرشنا، جیسس کرائسٹ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اپنے اپنے جو مذاہب ہیں ان کے سب کے اپنے اپنے معبود ہیں، یعنی جن پہ وہ عبادت پہ تکیہ کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، قادیانی ہوں، یعنی احمدی، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ بزرگ ماں کی ویڈیو آ گئی ہے. اگر آئی ٹی کے ساتھی دکھا سکے تو دکھا دیں. میری ماں تجھے سلام.
تجھے سلام، تجھے سلام، لاکھوں کروڑوں اربوں سلام، خربوں سلام۔ اللہ تجھے میری ماں تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہا۔ ان کے بیٹے کو ان کے سامنے شہید کیا، یہ شہید کی ماں۔ ایسی ماں نے آج بھی یہ ثبوت دیا کہ ایسی مائیں بہادر بیٹوں کو جنم دیتی ہیں، پھر بھی آہوزاری کرنے کے بجائے پھر بھی اپنے بیٹے کے مشن کو لے کر آج بھی چل رہی ہے۔ سلام ماں، سلام ماں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شفیع برفت کا آپ نے یہ پیغام سنا، شفیع برفت کا پیغام سنا آپ نے؟ سائیں شفیع برفت کے جتنے پرانے نئے ساتھی ہیں ان سے کہتا ہوں آؤ، ایم کے ایم والوں سے کہتا ہوں آؤ، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے ملو، اتحاد مضبوط کرو، اور اصل کام کا وقت آ گیا ہے۔ اب ان پنجابی رینجرز، پنجابی پیراملٹری فورس، فوج سے اب ٹھیک ٹھاک طریقے سے حساب لینا ہے۔ We want justice. We want justice. We want peaceful separation from Pakistan. If you don't give us, we demand to the United Nations. United Nations, we demand. The people of Sindh demand to the United Nations, Secretary General of the United Nations, that we want freedom, complete autonomous sovereign separation to establish Sindhu Desh. We want peaceful separation from Sindh, separation from Pakistan, and we want to make Sindh Sindhu Desh. We want to make Sindh independent, sovereign country. Sindhu Desh. تو میرے ساتھیوں جنہوں نے کام کیا کل رات، کیا بات، تب تک میرا پیار پہنچا نہیں پہنچا؟ شاباش شاباش۔ اور اوورسیز میں جہاں جہاں سے لوگوں نے یہ انتظامات کیے ان کو بھی پپیاں، شاباش شاباش شاباش، پیٹ پہ ان کے شاباش 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 شاباش، جیتے رہو ساتھیوں۔ مجھے ایک اطلاع بھی ملی ہے کہ پائے کے عالم بے باک مقرر
علامہ طالب جوہری صاحب علالت کے باعث اسپتال میں داخل ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک دفعہ پھر the people of sin demand to the Secretary General of the United Nations that the people of sin want peace. People of sin want peaceful separation from Pakistan, and we want to make Sindh province, we want to liberate Sindh province, which has occupied by Punjabi army. We want to get rid of Punjabi army from Sindh, and we want to make Sindh province independent, sovereign state in the map of the world. We want Sindhu Desh. We want Sindhu Desh. مجھے ابھی کسی نے یہ یوم تاسیس کے موقع پر ایک ترانہ ایم کیو ایم والوں نے اے پی ایم سو کے ویڈیو سیکشن نے ایک ترانہ بنایا ہے 42ویں یوم تاسیس پر. جی بسم اللہ. میں نے تو دکھا دیا, اب آپ دکھا دیجیے. منزل ہم
لاشیں بھی اپنے دل کے بدلا بھی لینا ہے ہم سب کو ہے مل کے ہمیں ہے شمع حق کی یہ جام لٹائیں گے شوق سے مر جائیں گے پر منزل ہم پائیں گے قائد کا کہنا ہے منزل ہم پائیں گے 11 جون منایا ہے 11 جون منائیں گے منزل ہم پائیں گے جو نکلی آج میرے گھر سے ایک راہ جو نکلی آج میرے گھر سے ہر قوم کے مظلوموں کو گلے ہم لگائیں گے حق کی خاطر بھی ظالم سے ٹکرائیں گے قائد کا کہنا ہے منزل ہم پائیں گے 11 جون منایا ہے 11 جون منائیں گے منزل ہم پائیں گے سر اپنا اٹھائیں گے موت سے ڈر جائیں گے باغی جو کہو ہم کو یہ نام ہمارا ہے کوئی نہیں دوجا بس اس کا سہارا ہے قائد کا کہنا ہے منزل ہم پائیں گے 11 جون منایا ہے 11 جون منائیں 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 گے منزل ہم پائیں گے میں اے پی ایم ایس او کی سوشل میڈیا ٹیم کے ایک ایک فرد کو سلام اور پیار MQM تو MQM کے جن لوگوں نے سوشل ٹیم نے کام کیا ان کو بھی سلام شاباش پیار. اس یوم تاسیس پر مرکزی سوشل میڈیا کی ٹیم نے بڑا بہترین کام کیا اور انہوں نے ایک ہیش ٹیگ کوئی نکالا 11 جون الطاف ڈے تو وہ ٹرینڈ کر رہا ہے پوری دنیا میں پورے سب جگہ وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. تو اس سوشل ٹیم کو بہت شاباش. یوم تاسیس کے موقع پر مجھے اوورسیز سے پاکستان سے نہ پاکستان سے بھی بہت سے میسیجز آئے, وائس میسیجز آئے, ویڈیو لاگس آئے, وائس میسیجز بھی آئے, بڑے بڑے اور اوورسیز چیپٹر اور نہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے بڑے شاندار وہ کمپیوٹر سے پوسٹر بنا کے بھیجے, بڑا خوبصورت. ان سب کو شاباش شاباش.
शाबाश, जीते रहो मेरे साथियों, सिंधियों, महाजरों, उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले सिंधियों, सिंध धरती के बेटे बेटियों, लड़ने के लिए, जिद्दोजहद करने के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हो, मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो। अगर नहीं तो गुलाम दर गुलाम रहोगे। नहीं, हमको जितना 72 साल पंजाबी फौज ने गुलाम बना के रखा, आबाद से आजादी, आजादी, आजादी। जहां सिंधी जो मुजाहरे कर सकते हैं, जहां उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले मिल के कर सकते हैं, मिल के करें, वरना अपने अपने मुजाहरे के जौहर सब दिखाएं। सब MQM का डिसिप्लिन, नज़्म-ओ-ज़ब्त, उसूल जवाबिज़ जानते हैं, लेकिन मैं तमाम कारकुनों को आज़ाद करके तुम्हारे हाथ अब किसी काम को आगे बढ़ाने की गर्ज से करने के लिए मरकजी कमेटी या किसी और कमेटी से पूछने की जरूरत नहीं। क्लियर? आज 42वें 42nd anniversary of the foundation date of the APNSO. इस मौके पर मैं आपको दुनिया भर के बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, बच्चे, बच्चियों, मिलीनियल्स, सबको एक पैगाम दिया। दो किस्म के लोगों को कभी नहीं भूलना। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि दो लोगों को, यानी दो किस्म के जो लोग हैं, उनको कभी नहीं भूलना और हमेशा याद रखना। एक तो वो जो बुरे वक्त में साथ निभाए, आजमाइश की घड़ी में साथ खड़ा रहे, और दूसरा वो जो बुरे वक्त में साथ निभाने के बजाय साथ छोड़ जाए, आजमाइश की, इम्तिहान की घड़ी में साथ छोड़ जाए। जो निभाए उसे याद रखना, जो छोड़ जाए उसे भी याद रखना। जब मैं इंशाअल्लाह जब मैं सिंधु देश की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने या आजाद सिंधु देश में आऊंगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर आऊंगा, फिर हम से तहरीक से सिंध धरती मां से दुश्मनी करने वालों को हरगिज़ 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 माफ नहीं करूंगा। आप सबको 42 मुबारक हो जिन्होंने पोस्टर, बैनर, चौकिंग की कराची में, उनको इसमें खिलाफ आप लोगों को सबको 42वां यौम तासीस मुबारक हो। आज़ादी अब आने वाली है। अब हम वो गलती नहीं करेंगे, सिंध की तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि पूरा सिंध हमारा है, पूरा सिंध हमारा है। हम सिंध के वारिस हैं, हम सिंध के मालिक हैं।
نعرہ سندھ جیے سندھ، نعرہ دیش سندھو دیش۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کو، مبارک 42واں یوم تاسیس۔ اٹھ جائیے، اب کام شروع ہو گیا ہے، اب لوگوں کو دکھائیں گے۔ اللہ ساتھ دے، شہیدوں کو دوبارہ رحمت جگہ عطا فرمائے، لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب فرمائے، اسیروں کو جیل سے رہائی نصیب فرمائے، جو یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئے، بہت مشکل میں ہے، اے اللہ ان کی مشکل میں ان دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ 42واں یوم تاسیس مبارک۔